لائق حمد و ثنا، لائق رکوع و سجود اللہ الہ واحد، لائق نظر و نیاز، لائق بھروسہ اللہ الہ واحد ہے۔ رحمتیں و برکتیں ہوں نبی حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو اللہ کس طرح تعلیم دیتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، یہ کہاں ملے گا؟ اسی کی کتاب۔ اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں، یہی اصل گمراہی ہے۔ پہچان لیے اور بعض لوگ نہیں پہچانے، یہ بھی مقابلہ ہے۔ پہچان لیے وہ لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو، پھر میرا لوگوں سے تعارف کرو۔ ایسا تعارف کرانے میں کچھ مصیبت، کچھ پوری مصیبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ تکلیف میں رکھنا نہیں چاہتے۔ ہم تھوڑا آزماتے ہیں، وہاں تم جم جاؤ۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ مصیبت میں رہو۔ دین اسلام بہت آسان ہے، بغیر ہم اللہ کی مرضی پر چلے کے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اس کی مرضی پر چلے تو تکلیف بھی راحت دکھتی ہے۔ کیوں؟ چل اس کا بدل ہے اللہ کے پاس۔ دیکھیے اب کتنا آسان ہے دین، بشرطے کہ سمجھ جائے۔ اب بعض لوگوں کی سمجھ خود الٹی ہو گئی ہے۔ کیسے؟ وہ اپنی عمریں ساری دنیا سیاست میں گزارتی ہے، اب ان کے سامنے اللہ اور رسول کی بات رکھی جاتی ہے۔ ارے کیا بھائی، آپ کو جب دیکھو قرآن حدیث آخرت ثواب جنت جہنم یہی سے ہے کیا آپ کو؟ دیکھیے آپ کیسی الٹی سمجھ ہوگی، یعنی ان کے لیے بور ہے اور ایک مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں، پھر بھی سکون نہیں۔ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کریں تاکہ سکون ہو۔ یہ غلط فہمی ہے، جتنی دولت جمع کرتا اتنا ہی پریشان ہے وہ، فکر میں سمجھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دنیا کو ناقابل التفات، ناقابل توجہ ہم جو دیتے ہیں وہ کھاؤ قناعت کرو، بس اللہ کو پہچانو۔ پہچان سب سے پہلی چیز پہچانو، پھر اس کے بعد عمل، پھر جو چیز پہچانے اس کو پھیلاؤ تاکہ وہ تازہ رہے تمہارے پاس۔
تمہارے لیے ثابت قدمی، اسی لخلخے میں رہو گے، دنیا کے جھگڑوں سے دور، غیبت سے دور، برائیوں سے دور، دوسروں کو فائدہ سمجھا رہے ہیں، ان کو سمجھ مل رہی ہے، اللہ کو پہچان رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ خالی توحید پرست ہو گئے ناکافی، عمل إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اس عقیدے و عمل کی تبلیغ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر کیوں آیا تبلیغ کے بعد؟ کہ ہم لوگوں کو اختیار دیے ہیں، وہ اختیار کی بنا پر کوئی ایک طرف جاتا ہے، کوئی ایک طرف سمجھتا، کوئی ایک طرف سمجھتا، اختیار ہے، جبر نہیں ہے اللہ کا، اختیار تھوڑا سا دے کے آزما رہا کہ کون ہے جو میری مرضی کے مطابق مسلمان ہوتا، دینداری اختیار کرتا، اور کون ہے جو اپنے حساب سے دیندار ہے۔ دیندار نہیں ہے، ہم کو دیندار اللہ کی مرضی مطابق ہونا، یہ ہے مقصود، یہ ہے شرط۔ اب وہ دینداری ہم نے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اتنا ہم تڑپ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اللہ، وہ راستہ جن سے تو خوش ہوا، جن کے انعام و اکرام کیا، وہ ہم کو نصیب کرو، اور جن بندوں سے تو ناراض ہے وہ راستے سے بچا مالک، غیر المغضوب ان کا غضب ہوا وہ راستے سے بچا، نہیں بچ رہا۔ کیوں نہیں بچ رہا؟ بے شعوری میں مانگ رہا ہے، نماز بھی غفلت میں پڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں، اور بے شعوری کی دعا قبول حدیث۔ تو سب سے بڑی اہم چیز دین کے طرف آنے کے لیے کیا ہے؟ سمجھ، اسی کا نام حکمت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں سمجھ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں، مانگے کبھی ہم، پھر مانگنا بھی زبانی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ تلاش، کچھ محنت، کچھ جستجو، کچھ مطالعہ، جہاں سے سمجھ ملتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کی کتاب، رسول کی سیرت، یہ دونوں ناکافی ہے۔ ابھی بندے کی نیت بھی وہی ہو کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، یہ طرف ہے تو پھر دین خالی ٹائم پاس، نیت اصلاح کی نہیں، نیت آخرت کی نہیں، رضا الہی کی نہیں، ریاکاری، دنیا طلبی، چندے دھندے۔ ان للہ، جس بندے کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، اللہ اس بندے کو چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا،
اور یہ یقین کرتا ہے کہ سوائے اللہ کے مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا، ایک نبی نہیں سمجھا سکتا، تو ایسا بندہ ملک کے ملک نہیں پھرتا، بیٹھ جاتا اپنی جگہ، لوگوں کو سکھاتا، سیکھتا، سمجھتا، سمجھاتا۔ یہ اہم چیز سمجھ۔ اب دیکھیے دنیا میں بھی ڈاکٹر صاحب کیا کرتے، دیوانہ آ گیا تو کیا کرتے پہلے، ارے بھائی پہلے مینٹل ہاسپٹل سمجھ صحیح ہونا ہوتا، بعد میں دوسرا علاج۔ تو بڑی اہم چیز دین کی سمجھ، اور کسی کو اجازت نہیں ہے دین میں گفتگو کرنے کی جب تک دین کی سمجھ پیدا نہ ہو۔